نور، اس شخص نے اسے پکارا۔ نور نیم بے ہوشی کی طرف جا رہی تھی۔ نور نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ اس شخص نے نور کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا۔ نور نے کپکپاتے لفظوں سے کہا، شافعہ۔ شافعہ نے پریشانی سے اس کا چہرہ تھپتھپا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ نور کی آنکھیں کھول بند ہو رہی تھی۔ وہ دونوں پوری طرح بارش میں بھیگ چکے تھے۔ شافعہ نے جلدی سے بھاگ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی۔ وہ دوڑ کر نور کی طرف واپس آیا، اسے سہارا دے کر کھڑا کرنے لگا، لیکن نور لڑکھڑا گئی تو شافعہ اس کے گرد اپنے بازو حمال کیے۔ نور نے اس کے سینے پر سہارا کر اس کی شرٹ سختی سے پکڑ لی تھی۔ ایک سیکنڈ کے لیے شافعہ کو لگا کہ انہیں کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ ادھر ادھر نظر گھماتا۔ اس نے نور کو گاڑی میں لا کر بٹھایا، شیشہ چڑھا کر گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ دوسری طرف سے خود آ کر بیٹھا دروازہ بند کر کے وہ نور کی طرف مڑا۔ نور نیم بے ہوشی میں کسی کو پکار رہی تھی۔ شافعہ نے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ اس کا چہرہ ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ شافعہ نے پیچھے کسی سے اپنا کوٹ اٹھا کر اس پر ڈالا۔ شافعہ کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ شافعہ نے پھر اس کا چہرہ تھپتھپا کر اسے آواز لگائی، نور آنکھیں کھولو۔ نور نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ نور نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا۔ شافعہ نے اسے دیکھا، پوچھا، تم کون ہو؟ شافعہ کو اس طرح دیکھا حیرت ہوئی تھی۔ اس نے آج تک نور کو اسکارف اور چادر کے بغیر نہیں دیکھا تھا، اور آج اس کا دوپٹہ اس کے کندھے پر تھا، وہ بھی اس طرح اجڑی ہوئی حالت میں۔ نور بس خاموش رہی اور یک ٹک باندھے اسے دیکھتے ہی شافعہ نے اس کو پھر آواز لگائی، نور تم ٹھیک ہو؟ نور نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس نے شافعہ پر سے نظریں نہیں ہٹائی تھی۔ شافعہ کے دل کو کچھ ہوا۔ شافعہ نے اس سے کچھ پوچھنے کی بجائے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ نور کے منہ سے بے احتیاط نکلا، مجھے گھر نہیں جانا۔ شافعہ کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ شافعہ نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا، گھر نہیں جانا تو کہاں جانا ہے؟ نور خاموش رہی، اس کی آنکھیں پھر سے بند ہو رہی تھی۔ شافعہ کو وہ ٹھیک نہیں لگا۔ اس نے پھر اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ نور، اس نے اچانک آنکھیں کھولی۔ شافعہ نے اس کا ہاتھ تھاما، ہاتھ ٹھنڈے برف ہو رہے تھے۔ میں تمہیں ہاسپٹل لے جاؤں؟ نور نے نفی میں سر ہلایا۔ نور کا ہاتھ شافعہ کے ہاتھ میں تھا۔ شافعہ کے دل کی حالت عجیب تھی، اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ نور، کیا ہوا؟ کیا تم مجھے بتا سکتی؟ اس کا اتنا کہنا تھا کہ ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، اور نور ڈیش بورڈ پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ شافعہ بوکھلایا، تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ نور نے سر اٹھایا، میری طرف دیکھو۔ نور نے نظریں اپنے ہاتھوں میں جمائے رکھی۔ شافعہ نے زور دیتے ہوئے کہا، میری طرف دیکھو آئے نور۔ نور نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، آنسو ابھی بھی جاری تھے اس کی آنکھیں دیکھ کر شافعہ نے اس پر سے نظریں ہٹا لی۔ وہ اس کے نظروں کی طرف نہیں دیکھ پا رہا تھا، پھر واپس اس کی طرف دیکھا۔ اب بغیر روئے مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ نور کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ آہستہ شافعہ کو ساری کہانی بتانے لگی۔ سب کچھ سننے کے بعد شافعہ بے جان سا بیٹھا نور کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ سانس لینا ہی بھول گیا ہو۔ نور اس کے کسی رد عمل کی منتظر تھی، لیکن وہ تو جیسے سب کچھ بھول گیا تھا۔ نور نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس پر سے نظریں ہٹا لی۔ بارش ابھی بھی ہو رہی تھی۔ شافعہ پیچھے سیٹ پر ڈیسا گیا اور پریشانی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، اتنا سب کچھ ہو گیا تمہارے ساتھ، تمہاری شادی تھی آج۔ لفظ لڑکھڑائے، تمہیں کسی نے غلطی سے اغوا کر لیا۔ اچانک شافعہ ایک جماعت سے سیدھا ہو کر نور کی طرف گھما اور ہکلاتے ہوئے بولا، نور تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہارے ساتھ کچھ؟ شافعہ کو لگا تھا یہ سوال پوچھتے ہوئے اس کی جان نکلنے والی ہے۔ نور فوراً روتے ہوئے بولی، کچھ نہیں ہوا ہے میرے ساتھ، انہوں نے مجھے غلطی سے اغوا کیا تھا، وہ لڑکا کسی اور کو اغوا کرنا چاہتا تھا، میں خود نہیں کہی تھی، لیکن میری باتوں کا یقین کوئی نہیں کرے گا۔ نور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگے۔ شافعہ بے احتیاط کہا، لیکن مجھے تم پر یقین ہے۔ نور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، لیکن مجھے اپنے بابا کے یقین کی ضرورت ہے، تو تمہارے بابا بھی تم پر یقین کریں گے؟ نور نے باہر دیکھتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی، تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ وہ تمہارے بابا ہیں، وہ تم پر کیوں یقین نہیں کریں گے؟ میں تمہیں ابھی تمہارے گھر لے کر جاتا ہوں، وہ تمہارے لیے پریشان ہوں گے۔ نور تیزی سے اس کی طرف مڑی، نہیں، میں گھر نہیں جا سکتی، اپنے گھر والوں کو بدنامی کے ڈیر کے نیچے دبے دے کر مر جاؤں گی۔ میں اپنے بابا ماما کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتی۔ تم مجھے کہیں بھی چھوڑ دو، کسی عیدی سینٹر میں چھوڑ دو، لیکن میں گھر جانے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ شافعہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی نظریں اس کی مہندی پر تھی۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، جو ہوا جانے انجانے میں ہوا، تمہارے گھر والے تمہیں بالکل سمجھیں گے۔ شافعہ نے نظریں اٹھا کر نور کی طرف دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں مجھ پر اتنا بھروسہ کیوں ہے؟ شافعہ اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا، بولا، کیونکہ تم بھروسے کے قابل ہو۔ نور کو روتے ہوئے احساس ہی نہیں ہوا اس کا ہاتھ شافعہ کے ہاتھ میں ہے۔ نور نے اس کی نظروں کے طاقت میں اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تو ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ شافعہ کا سر سے ٹوٹ گیا۔ شافعہ نے ایک لمبا سانس کھینچا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ نور نے دوبارہ اسے سے کچھ نہیں کہا، وہ باہر دیکھنے لگی۔ راستہ خاموشی سے گزرا۔ نور نے شافعہ کا کوٹ اوڑھ رکھا تھا،
لیکن وہ بھی اب تقریباً گیلا ہو گیا تھا۔ نور کب کپا رہی تھی، اس کی آنکھیں بند۔ شافعہ کو فکر ہوئی لیکن اس کے پاس اور ایسا کچھ نہیں تھا جو وہ نور کو اڑا دے۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ نور کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے بریک لگائی تو نور نے آنکھیں کھولی۔ اب اسے ایک قیامت سے گزرنا تھا۔ نور نے شافعہ کی طرف نہیں دیکھا، نہ ہی دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ بارش ابھی بھی جاری تھی۔ شافعہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور دوسری طرف سے آ کر نور کی طرف کا دروازہ کھولا۔ نور نے اس کی طرف دیکھا، نفی میں گردن ہلا دی۔ شافعہ نے اسے دیکھا، آنکھیں جھپکاتے ہوئے کہا، چلو کچھ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی نور نہیں نکلی۔ اس کے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ شافعہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ نور نے پہلے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ کی طرف۔ اس نے ہاتھ تھام لیا۔ وہ ویسے بھی اتنا کپا رہی تھی کہ بغیر ہاتھ تھامے نہیں چل سکتی تھی۔ اس نے شافعہ کا کوٹ اتار کر دوسری سیٹ پر رکھا اور اس کا ہاتھ تھام کر باہر آ گئی۔ گاڑی کا دروازہ بند کر کے شافعہ اسے لے کر تیزی سے چھت کے نیچے آیا۔ دونوں کو لے کر آگے بڑھ رہا تھا، لیکن نور رک گئی۔ شافعہ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تو نور نے پوچھا، ٹائم کیا ہوا ہے؟ شافعہ نے ہونٹ بھینچے، پھر آہستہ سے بولا، 2:30 بجنے والے ہوں گے۔ نور کا دل ڈوبا۔ شافعہ آگے بڑھا تو نور کو بھی اس کے ساتھ چلنا پڑا۔ نور کے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ شافعہ نے نور کا ہاتھ چھوڑ کے اسے آگے جانے کا اشارہ کیا۔ نور نے ہونٹ بھینچتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ شافعہ نے آنکھیں جھپکا کر اسے ہمت دی۔ نور چھوٹے چھوٹے قدم لے کر آگے بڑھی۔ شافعہ اس کے پیچھے ہی آیا۔ نور آہستہ سے لاؤنج کی طرف آئی۔ سامنے صوفے پر صدیقی صاحب سر ہاتھوں میں دیے بیٹھے تھے۔ نور نے بڑھائی ہوئی آواز میں انہیں پکارا، بابا۔ صدیقی صاحب نے بے یقینی سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا اور آہستہ سے کھڑے ہو گئے۔ نور کو لگا وہ اب بھی دوڑ کر آگے اسے اپنے سینے میں چھپا لیں گے، لیکن وہ آگے نہیں بڑھے۔ شافعہ لاؤنج کے دروازے پر ہی رک گیا تھا۔ جب صدیقی صاحب آگے نہیں بڑھے تو نور خود ہی روتے ہوئے آگے بڑھی، بابا۔ لیکن جیسے وہ صدیقی صاحب کے قریب پہنچی، کمرے میں ایک سناٹے دار تھپڑ کی گونج ہوئی۔ نور صوفے پر گرے۔ شافعہ آگے بڑھا تو صدیقی صاحب داڑے، تم ادھر ہی رہو، لڑکے ایک قدم آگے مت بڑھنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نور گال پر ہاتھ رکھ کے سکتے کے عالم میں تھی۔ وہ صدیقی صاحب سے کسی بھی رویے کی امید رکھ سکتی تھی، لیکن اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا وہ اس پر کبھی ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ صدیقی صاحب نور پر داڑے، جس کے ساتھ آئی ہو الٹے قدموں اسی کے ساتھ واپس لوٹ جاؤ، تمہیں میں اب اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ نور روتے ہوئے اٹھی، بابا میری بات سنیے، میں خود سے کہیں نہیں۔ صدیقی صاحب نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی، میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، دفعہ ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، مر گئی ہو تم میرے لیے۔ شور شرابہ سن کر مینا بیگم باہر آئی۔ انہیں شاید ڈرپ لگی ہوئی تھی، وہ نکال کر وہ باہر آئی اور نور کو دیکھتے ہی وہ دیوانہ وار نور کی طرف بڑھی۔ انہیں دیکھا نور بھی ان سے لبڑ گئی اور مینا بیگم روتے ہوئے اس کا چہرہ چوم رہی تھی۔ اسے بار بار دیکھ کر پوچھتی، میری بچی ٹھیک تو ہے نا؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ کچھ ہوا تو نہیں نا؟ نور ان سے لپٹ کر روتی تھی۔ شافعہ خاموشی سے پیچھے کھڑا رہا۔ صدیقی صاحب اور مینا بیگم پردہ رہے، اس لڑکی نے ہمیں کسی کا منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، تم اس سے پیار کر رہی ہو؟ ارے دو کوڑی کی عزت نہیں بچی ہے ہماری اس معاشرے میں، کس کس سے منہ چھپاتے پھریں گے ہم، کس کس کو جواب دیں گے؟ نور، جی بابا میری بات تو سن لیں آپ، میں۔ صدیقی صاحب نے اس کی ایک نہیں سنی اور شافعہ کی طرف اشارہ کر کے بولے، تم اس لڑکی کے ساتھ بھاگی تھی نا، اب اسی کے ساتھ واپس چلی جاؤ، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شافعہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ نور ان کے قریب آتے ہوئے بولی، بابا ایسا کچھ نہیں ہے، میں کسی کے ساتھ نہیں بھاگی، شافعہ تو مجھے راستے میں ملا، مجھے کسی نے غلطی سے اغوا کر لیا تھا۔ صدیقی صاحب صوفے پر ڈر گئے، مینا بیگم بھی ہوش کھونے لگی۔ صدیقی صاحب بڑبڑائے، اغوا کر لیا تھا؟ نور ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ کے بولی، ہاں بابا مجھے کسی نے غلطی سے اغوا کر لیا تھا، لیکن جب سے اسے پتہ چلا کہ میں وہ لڑکی نہیں ہوں تو اس نے مجھے جانے دیا۔ صدیقی صاحب اسے پیچھے کر کے کھڑے ہوتے ہوئے، داڑے، تم نے کیا مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے؟ جہاں کوئی فلم چل رہی ہے کسی نے تمہیں غلطی سے اغوا کر لیا اور پھر ایسے ہی چھوڑ دیا۔ شافعہ بولا، انکل آپ ایک بار نور کی بات تو سن لیں، وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ صدیقی صاحب غصے سے آگے بڑھتے ہوئے بولے، تم بیچ میں مت بولو لڑکے، اور یہاں سے اسی وقت اسے لے کر چلے جاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں کچھ کر بیٹھوں۔ اور مینا بیگم ان کے سامنے آ کر بولی، آپ ایک بار نور کی بات تو سن لیں، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، وہ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی، جب وہ کہہ رہی ہے کسی نے اسے اغوا کیا ہے تو وہ سچ بول رہی ہے۔ نور پیچھے سے آئی اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، بابا ایک بار میرا یقین دکھا لے پلیز، مجھے سمجھے تو صحیح۔ صدیقی صاحب پھر چیخے، میں تمہارے یقین بھی کر لوں تو کیا یہ دنیا تمہارا یقین کرے گی؟ کیا کوئی مانے گا کہ تم باغی نہیں تھی، تمہیں غلطی سے اغوا کر لیا گیا تھا؟ کیا کوئی مانے گا کہ اس اغوا کرنے والے نے تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا؟ کیا کوئی مانے گا کہ تمہارا دامن صاف ہے؟ کیا کوئی آدھی رات گھر سے غائب ہوئی لڑکی سے شادی کرے گا؟ یہ الفاظ انہوں نے نور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہے تھے۔ نور ان کا بازو پکڑتے ہوئے بولی،
بابا مجھے آپ کے یقین کی ضرورت ہے، دنیا کے نہیں۔ صدیقی صاحب اس کے ہاتھ سے اپنا بازو نکالتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا بولے، میرے لیے تمہارا یقین اور تم دونوں مر گئے۔ پیروں کے نیچے سے زمین نکلنا کسے کہتے ہیں، اس بات کا احساس نور کو اس وقت ہوا تھا۔ نور ایک جھٹکے سے زمین پر بیٹھ گئی۔ ارمینہ بیگم بھی روتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ صدیقی صاحب تیزی سے اپنے کمرے میں گئے اور ایک دار سے دروازہ بند کر دیا۔ نور بے سودی سے بیٹھی تھی، آنسو خشک ہو گئے تھے، سانس چل رہی تھی لیکن احساس نہیں تھا، دھڑکن دھڑک رہی تھی لیکن رفتار دھیمی تھی۔ شافعہ کو اب اپنا وہاں کھڑے رہنا نامناسب لگا، لیکن نور کو اس طرح چھوڑ کر جانا بھی اس کے لیے کٹھن مرحلہ تھا۔ شافعہ نے ارمینہ بیگم کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ آنٹی میں چلتا ہوں۔ ارمینہ بیگم کھڑی ہو کر شافعہ کی طرف مڑی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، بیٹا تمہارا بہت شکریہ، تم نے۔ شافعہ نے ان کی بات کاٹ کر فوراً ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ آنٹی آپ ایسا مت کہیں۔ پھر نور کی طرف دیکھا بولا، آنٹی آپ کی بیٹی بہت نازک ہے، بہت پاک ہے، اگر قسمت نے اس کے دامن پر کیچڑ کے کچھ داغ لگا دیے ہیں تو ان داغوں کو صرف آپ لوگ مٹا سکتے ہیں اپنے بھروسے اور پیار سے۔ پلیز نور پر بھروسہ رکھیے گا، وہ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ ارمینہ بیگم نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ شافعہ نے نور کو ایک نظر دیکھا اور الٹے قدموں چلنے لگا۔ اس سے اپنے قدم من بڑھ کے لگے۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور باہر نکل گیا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ مزید لیٹ ہو گئی تھی۔ زیان ایئرپورٹ پر ادھر ادھر گھومنے لگا۔ وہ سیدھا جا رہا تھا جب اسے سامنے سے ایک شناسا چہرہ آتا ہوا نظر آیا۔ وہ موبائل میں مصروف زیان کے برابر میں سے گزرنے لگا تو زیان نے اسے آواز لگائی، گوہر۔ اس نے رک کر زیان کی طرف دیکھا۔ زیان نے مسکراتے ہوئے پوچھا، پہچانا؟ گوہر نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ زیان، حیدر بھی کوئی بھولنے والی چیز ہے؟ زیان نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر کندھے سے کندھا ملایا۔ زیان نے اسے الگ ہوتے ہوئے پوچھا، تم یہاں کیسے؟ میں سیمیسٹر بریک پر آیا ہوا تھا، اب واپس جا رہا ہوں۔ زیان نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، او اچھا۔ پھر بمیں اٹھاتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولا، گھر میں سب کیسے ہیں؟ گوہر گردن اسبات میں ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے سب، بھی اماں کی طبیعت ذرا ناساز ہے۔ زیان نے آنکھیں گھمائی اس بات کو نظر انداز کرنے کے لیے۔ اس نے بات گھما دی۔ اور ہم کیسی ہے؟ گوہر نے اپنے موبائل سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، رہا بھی ٹھیک ہے، بس پہلے سے بدل گئی ہے، چپ رہنے لگی ہے۔ زیان نے مسکراتے ہوئے ایک لمبا سانس لیا، پھر گھڑی دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری فلائٹ کتنے بجے کی ہے؟ آدھا گھنٹے بعد کی ہے۔ زیان کندھے اچکا کر بولا، پھر ایک کافی ہو جائے۔ گوہر نے آہستہ سے اسبات میں سر ہلایا، ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ گوہر نے زیان سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ زیان دانت نکال کر بولا، میں ورلڈ ٹور پر جا رہا ہوں۔ گوہر مستقل اپنے موبائل پر کچھ چیک کر رہا تھا۔ اس نے زیان کی بات کا نوٹس نہیں لیا۔ زیان نے اس کی طرف دیکھا، پوچھا، تم مصروف ہو؟ گوہر فوراً موبائل اپنی جیب میں ڈال کر پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نہیں میں مصروف نہیں ہوں، چلو کافی پیتے ہیں۔ زیان نے کندھے اچکائے اور دونوں آگے بڑھ گئے۔ شافعہ نیچے گاڑی میں آ کر اسٹیئرنگ وہیل پر سر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا روم تکلیف میں لگا۔ اس نے دل میں سوچا، میرا خواب سچ ہو گیا۔ نور اذیت میں تھی، وہ پریشان تھی، اس کے پریشان ہونے سے میرے دل کا حال کیوں بگڑنے لگتا ہے، کیوں اس طرح کچھ دیکھ کر میرے دل میں چبھن اٹھتی ہے۔ اس سے سارے سوالوں کے جواب جو اس کا دل اسے دے رہا تھا، اسے وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی وہ اپنے دل سے لا تعلقی برت رہا تھا۔ نیچے آنے کے بعد بھی وہ کتنی ہی دیر گاڑی میں سر ٹکائے بیٹھا رہا۔ وہ پوری طرح بھیگا ہوا تھا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تو اسے صرف پرواہ تھی تو نور کی۔ وہ اسے چھوڑ تو آیا تھا لیکن اس کا دل وہیں اٹک گیا تھا۔ کافی دیر بعد اس نے سر اٹھا کر نور کے اپارٹمنٹ کی بالکونی پر ایک نظر ڈالی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اپنے گھر پہنچ کر اس نے گاڑی پارکنگ ایریا میں رکی، گاڑی میں سے نکلنے لگا۔ اس کی نظر اپنے کوٹ میں پڑی جو نور نے اوڑھا ہوا تھا۔ کوٹ اٹھا کر وہ اوپر چلایا، دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بارش رک گئی تھی لیکن تھوڑی دیر بعد شروع ہو جاتی۔ شافعہ پوری طرح بھیگا ہوا تھا۔ جوتے انٹرس پر اتار کر وہ کمرے میں آ گیا۔ کوٹ دروازے پر اٹکا کر وہ وارڈروب کی طرف بڑھا اور پھر کپڑے بدلنے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ باہر نکلے تو اس کو چہرہ صورتوں سے اس وقت کافی کی اشد ضرور تھی لیکن وہ بنانے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے صوفے پر بیٹھ کے اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور ایک سگریٹ نکال کر جلا لی۔ سگریٹ کا دھواں ہوا میں عجیب نقوش بناتا تھا اور وہ اس دھوئیں میں کسی کا چہرہ اچانک اس کے ذہن میں ایک سوال آیا، آج نور کی شادی تھی، اگر یہ سب نہ ہوتا اور اس کی شادی ہو جاتی تو
اس سے اپنی ہارٹ بیٹ مس ہوتے ہوئے محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً اپنا سر جھٹکا۔ میں یہ کیا فضول میں سوچ رہا ہوں؟ وہ اتفاقاً میری گاڑی کے سامنے آ گئی۔ اس کے ساتھ جو ہوا غلط ہوا، لیکن اس سب سے میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اب وہ جانے اور اس کے گھر والے۔ اس نے خود سے ہم کلامی کی۔ کافی کوشش کے بعد جب وہ نور کو اپنے دماغ سے غرق نہیں کر سکا تو کافی بنانے کے لیے اٹھ گیا۔ تمہیں اس وقت ایک بلیک کافی کی بہت ضرورت ہے شاپا وارسی، ورنہ نیند نہیں آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ چائے یا کافی پینے سے نیند اڑ جاتی ہے، لیکن شافعہ کافی کا اتنا عادی تھا کہ اگر وہ کافی پینے کے بعد سونا چاہے تو سو بھی جاتا تھا۔ لیکن ساری بات اس کے چاہنے کی تھی۔ لیکن یہ بات ہوتا تھی کہ آج جب وہ کچھ بھی کھا لے، نہ اسے نیند آنے والی تھی اور نہ ہی نور اس کے دماغ سے جانے والی تھی۔ وہ خود چاہتا تھا کہ وہ نور کو سوچے، لیکن خود ہی اس بات سے انکار کرتا تھا کہ میں اسے سوچنا نہیں چاہتا۔ اسے احساس بھی نہیں تھا کہ جانے انجانے میں وہ نور کے لیے بہت الگ محسوس کرنے لگا تھا، اور اس احساس کو وہ بڑی بے رحمی سے نظر انداز بھی کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ نور اس کی گاڑی کے سامنے اتفاق آئی اور اب اس معاملے سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں، لیکن وہ غلط سوچ رہا تھا، کیونکہ آگے قسمت جو ان دونوں کے ساتھ کرنے والی تھی وہ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ رکھا تھا۔ آئے نور کپڑے بدل کر بیڈ پر آ کے بیٹھی اور مینا بیگم اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ چوڑیاں ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں جگہ جگہ کٹ پڑ گئے تھے جو مہندی کی وجہ سے واضح نہیں ہو رہے تھے۔ مستقل بھاگنے کی وجہ سے اس کے پیر بھی زخمی تھے۔ ارمینا بیگم کی خود طبیعت ناساز تھی، لیکن پھر بھی وہ مرہم لے کر نور کے پیر اپنی گود میں رکھ کر اس کے زخموں پر مرہم لگانے لگی۔ نور خاموش بیٹھی حالہ میں دیکھتی رہی۔ ارمینا بیگم نے اس کے پیروں پر مرہم لگایا۔ انہیں لگا تھا نور چیخے گی، لیکن وہ اسی طرح خاموش بیٹھی حالہ میں دیکھتی رہی۔ جن کی روح پر زخم لگتے ہیں انہیں پھر جسم کے زخموں کا کہاں احساس ہوتا ہے؟ ارمینا بیگم نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اب کھانا لاؤں؟ نور نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ کب سے نور سے کھانے کا کہہ رہی تھی، لیکن وہ منع کر رہی تھی۔ نور نے گردن ارمینا بیگم کی طرف گھمائی اور ان کے چہرے کی طرف دیکھا، احساس سے بولی، سونا چاہتی ہوں؟ ارمینا بیگم فوراً اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے بولی، ہاں سو جاؤ میری بچی، تم تھکی ہوئی ہو۔ ارمینا بیگم اپنے آنسو صاف کرنے لگی جو نکلے ہی جا رہے تھے۔ نور نے ان کی گود میں سر رکھ لیا، لیکن آنکھیں نہیں بند کی۔ کچھ دیر ٹھہر کر بولی، ماما۔ ارمینا بیگم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے پورے پرانے انداز میں ہی کہا، ہاں ماما کی جان، میں باغی نہیں تھے ماما، نہ ہی میرے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ ارمینا بیگم نے فوراً سے چپ کروایا۔ تمہیں مجھے صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں میری بچی، مجھے تمہارے ایک ایک الفاظ پر یقین ہے۔ مجھے پتہ ہے میری بچی کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ آنسو نکل کر نور کی کن پٹی پر بہہ گئے۔ جب آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں تو بابا کیوں نہیں؟ ارمینا بیگم نے اپنے ہونٹ بھینجے۔ ان کی آنکھوں پر سیاہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ بیٹا نہ ہونے کے غم نے انہیں بیٹی کی طرف دیکھنے ہی نہیں دیا۔ نور کی ہچکی نکلی، اگر انہیں بیٹی سے اتنی ہی نفرت تھی تو پیدا ہوتے ہی مار کیوں نہیں دیا انہوں نے مجھے؟ ارمینا بیگم نور کے بال اپنے ہاتھوں میں سمیٹتے ہوئے بولی، تمہیں پل پل جو مارنا تھا انہوں نے اس لیے ایک دفعہ میں مار کے قصہ کیوں تمام کر دیتے؟ ارمینا بیگم کی آواز میں درد تھا۔ جب تم پہلی بار میری گود میں آئی تھی نا نور، تو مجھے لگا تھا میری دنیا مکمل ہوگی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اولاد ایسی چیز ہے کہ اس کے آگے پھر کچھ نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ اپنا آپ بھی۔ لیکن میں غلط تھی، یہ بات سب پر لاگو نہیں ہوتی۔ تمہاری پیدائش کے بعد ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ ہماری دوبارہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ میں تھوڑی دکھی ہوئی، لیکن تمہیں دیکھا میرے سارے غم کے ہی دور جا کر سو گئے کہ اللہ نے کم از کم مجھے تم سے تو نواز دیا۔ لیکن جب صدیقی صاحب کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے تمہیں 15 دن تک گود میں نہیں اٹھایا تھا۔ وہ مجھ سے اتنا لڑے جیسے یہ سب میرے ہاتھ میں ہو۔ بیٹا نہ ہونے کے طعنے دے دے کر انہوں نے مجھے ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا تھا، لیکن میں نے بھی عزم کر لیا تھا کہ میں اپنی بیٹی پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ وہ اچانک خاموش ہوئی تو نور ان کی طرف دیکھا، بولی، لیکن پھر بھی قسمت نے آپ کی بیٹی کے دامن کو داغدار کر دیا ماما۔ ارمینا بیگم پھول پھول کر رونے لگی۔ انسان ہر چیز سے لڑ لیتا ہے، لیکن بیٹیوں کے نصیب سے نہیں لڑ سکتا۔ بیٹیوں کے قدم نہ بھی لڑکھڑائیں تو بھی اکثر قسمت انہیں منہ کے بل گرا ہی دیتی ہے۔ نور نے ان کی گود میں منہ چھپا لیا اور ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارمینا بیگم بھی اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی، دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر روتے رہے۔ باہر بارش نے بھی آج نہ رکنے کا نام لے رکھا تھا، شاید نور کی قسمت پر اسے بھی رونا آ رہا تھا۔ صدیقی صاحب نے بری رات خود کو کمرے میں باندھ رکھا اور صبح ہوتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ارمینا بیگم نے منہا کو آئے نور کے آگے آ جانے کی اطلاع دے دی تھی۔ صبح ہوتے ہی منہا ان کے گھر آ گئی تھی۔ ارمینا بیگم اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ دروازہ نور نے ہی کھولا۔
منہا نور کا ہاتھ پکڑ کے اسے کمرے میں کھینچتے ہوئے لے آئی۔ نور نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ منہا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور نور پر برس بڑی کس کے ساتھ آئی تھی تم؟ آئی نور بیڈ پر بیٹھتے ہوئے آہستہ سے بولے شافعہ کے ساتھ۔ نور طنزیہ ہنسی اور ہاتھ اوپر کرتے ہوئے بولی، اوہ تو اب میں سمجھی یہ سارا ڈرامہ اس لیے کیا تھا تم نے۔ نور نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ منہا طنزیہ بولی، مطلب یہ کہ جب تمہیں شادی کرنی ہی نہیں تھی تو اتنا ڈرامہ کیوں کیا؟ جب شافعہ اور تمہارے بیچ کچھ تھا تو اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں بتایا؟ نور کو ایک اور جھٹکا لگا، وہ حیرت سے منہ کھولے منہا کو دیکھے جا رہی تھی۔ منہا یہ سب تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ شافعہ اور میرے بیچ ایسا کچھ ہے؟ نور سکتے کے عالم میں تھی، تو اور کیا کہوں، تم تو چلی گئی تھی پیچھے، سب نے سوالوں کی بوچھار تو مجھ پر کی نا کہ نور تمہارے ساتھ ہی، ایسے کیسے کہ سب مجھ پر شک کر رہے تھے کہ میں نے تمہیں بھگا دیا ہے۔ نور ایک جھٹکے سے اٹھے اور انگلی اٹھاتے ہوئے بولے، میں باغی نہیں تھی منہا، اور نہ ہی شافعہ اور میرے بیچ کچھ ایسا ہے۔ میں اتفاقاً اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی تھی اور مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو۔ منہا طنزیہ ہنسی، میں کیا، سب یہی سوچ رہے تھے، تم کس کس کا منہ بند کرو گی؟ نور بے سوچ سے خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ تم نے ٹھیک کہا، میں کس کس کا منہ بند کروں گی، اور کروانے کا فائدہ بھی کیا جب پہلا بار اپنے گھر سے ہی ہو رہا ہو۔ منہا نے آنکھیں گھمائی، دیکھو نور دنیا وہی کہے گی جو انہوں نے دیکھا، ورنہ پارسا تو ہر کوئی بنا پھرتا ہے۔ نور نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر بویں اٹھا کر کہا، ہاں بالکل، پارسا تو ہر کوئی بنا پھرتا ہے جیسے کہ تم۔ منہا کی بویں تان گئی، دانت پیس کر بولی، نور یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ نور کچھ نہیں بولی۔ منہا نے مٹھیاں بھیجی اور ہاتھ جھٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ صدیقی صاحب گھر لوٹے، نور اپنے کمرے میں تھی۔ کل کے بعد ان دونوں کا دوبارہ آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ صدیقی صاحب صوفے کے پیچھے سر پیچھے ٹکائے اپنی آنکھیں مسل رہے تھے۔ وہ اسی طرح بیٹھے تھے جب ان کا موبائل بجا۔ کل رات کے واقعے کے بعد انہیں کوئی ہزاروں کال موصول ہوئی تھی۔ وہ سب کو طرح طرح کے سوالوں کے جواب دے کر تھک گئے تھے۔ انہوں نے کال نہیں اٹھائی، فون اسی طرح بجا رہا، بند ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد دوبارہ کال آنے لگی تو انہوں نے سر جھٹک کر کال اٹھا لی۔ دوسری طرف سے نہ جانے کس نے کیا کہا تھا، لیکن ان کے چہرے پر پریشانی چھا گئی تھی۔ کیوں فرحان صاحب، ایسا کیا آ رہا ہے نیوز چینل پر؟ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ صدیقی صاحب نے کال کاٹی اور ٹیبل پر پڑا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کرنے لگے۔ اتنے میں المیرا بیگم بھی کمرے سے نکل کر باہر آ گئی۔ وہ کمرے کے دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ صدیقی صاحب نے جلدی سے ٹی وی آن کر کے چینل گھمانا شروع کیے۔ نیوز چینل پر آ کر ان کا ہاتھ اور سانس دونوں اٹک گئے۔